بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، مگر حالات تو یہی کہہ رہے ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب فلمی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، اور گوندل یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ سارے معاملات میں تمہاری رائے لے۔ یہ بات تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص نہیں ہوتے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ میں تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گا، مگر ہما اور قاتلانہ حملہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم اتنے ذوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میری اس سے ہی نہیں، دوسروں سے بھی بات ہوئی ہے۔ پھر چند لمحے رک کر بولا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محض اس ٹریک پر مت سوچو، دوسرے زاویے سے بھی غور کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اپنی نظر کو وسیع کرو۔ دیکھو گوندل، اگر یہ سب ہما ہی کی طرف سے بھی ہو تو میں نے کوئی جوابی کارروائی تو نہیں کی، اور نہ ہی میں کروں گا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اجنبیت ٹھیک نہیں ہے یار، بس مصروفیت ہی ایسی ہے۔ اس نے خجلت سے کہا، اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر جو ہی ہم ایک طرف بڑھ گئے۔ فلم کی محرت کی وجہ سے اس رات بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ زارا کے آنے کے ساتھ ہی ماحول میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کے ساتھ چہرے تھے کہ امنڈے ہوئے تھے، کہہ دھیمی مسکراہٹیں، باتیں کرتی ہوئی آنکھیں، بے باکیاں سرگوشیاں اور نہ جانے کیا کچھ وہ رات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھی۔ ایک نئی دنیا میرے سامنے آشکار ہوئی تھی، اور میں اس سے ہر ممکن حد تک مزہ اٹھا رہا تھا یا لطف اٹھا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے تمام تفکرات جھٹک دیے تھے، اس لیے ہلکا پھلکا ہو جانے کے باعث زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ نئے نئے لوگوں سے تعارف کے باعث ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ میڈم جہاں کے گانے سے اس رسم کی شروعات ہوئی، اور پھر وہی ہلا گلا رہا جو اس موقع کی مناسبت سے روایت کر رہا ہے۔ میں شوبز رپورٹر میں ہی ایک طرف کھڑا تھا کہ دو تین لوگ میری طرف بڑھے اور خاصے خوش تھے۔ تینوں نے باری باری مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے زیادہ خوش اور صحت مند شخص نے اپنا نام صادق گجر بتاتے ہوئے کہا، آصف چودھری اپنا یار ہے، مجھے اس نے آج ہی فون کیا ہے۔ اب کم از کم جہاں پر کوئی چڑیا نہیں پھٹک سکتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ بہت شکریہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی تحفظ دیا جائے، بلکہ میں نے تو اس کے ذمے کچھ اور کام لگایا تھا۔ وہ بھی ہو جائے گا، بس ایک دو دنوں کی بات ہے، اس نے باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ چل دیا۔ اس رات خاصی دیر تک گہما گہمی رہی، مگر باوجود کوشش کے میری زارا سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ایک دو بار ایسا موقع آیا، لیکن رش کے باعث بات صرف ہیلو ہائی تک ہی محدود رہی تھی۔ پھر رات گئے میں لوٹ آیا۔ 2 دن بڑے سکون سے گزر گئے۔ اس دوران عامر بشیر نے میرا فلیٹ خالی کروا کر میسن روڈ پر سامان شفٹ کروا دیا۔ میں اب اپنے دفتر سے اور زیادہ نزدیک ہو گیا تھا، مگر اسٹوڈیو کے لیے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ ہما مجھے اخبار کے فون نمبر پر کئی بار فون کر چکی تھی۔ شاید اسے میری سیل نمبر بارے میں پتہ نہیں تھا، یا وہ پھر جان بوجھ کر اخبار کے ہی دفتر کرتی تھی۔ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ گوندل سے بھی میرا نمبر معلوم کر سکتی تھی۔ میں نے اس پر ذرا غور کیا، پھر میں نے سوچا ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے جب بھی فون کیا میں دفتر میں موجود نہیں تھا۔ ہر بار اس کا مجھے یہی پیغام ملتا کہ فون کر لے، لیکن میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے ذرا سکون ملا تو میں نے اپنے آفس کے اندرونی ماحول اور خصوصاً سلیم فرانی کے بارے میں بھرپور جائزہ لیا۔ حسن اور اس کے ساتھ چند دوست رپورٹر ایک ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جس میں سلیم فرانی کے بارے میں عدم تعاون کی فضا بن گئی تھی۔ اخباری دنیا میں رپورٹنگ سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے، اور یہی شعبہ کمزور پڑ گیا تو اخبار پھیکا پڑنے لگا۔ اس دوپہر ہم سب اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، اور یہ طے پا چکا تھا کہ جیسے ہی سلیم فرانی کی طرف سے کوئی معاملہ ہو، اس کا بھرپور جواب دیا جائے۔ ایک بالکل نیا اخبار مارکیٹ میں آ رہا تھا، جس کے لیے حسن سے بات ہو گئی تھی کہ وہ عملہ پورا کرے۔ پوری میری فکر اس معاملے میں بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے جو سوچا تھا اس کے لیے ابھی وقت پڑا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ انہی باتوں کے بعد ہمارے ہی ایک صحافی دوست نے مجھ سے سرسری سے انداز میں مجھ پر قاتلانہ حملے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اچانک کہا، یار جیسا تم بتا رہے ہو کہ وہ حملے یوں تھے جیسے دھمکی ہو، اس کے پیچھے سلیم فرانی کا ہی ہاتھ نہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یار میرے سامنے کی بات ہے، اس نے تمہاری بیٹ بدلی اس لیے تھی کہ تم اخبار چھوڑ جاؤ۔ اسے تم نے چیلنج سمجھا تو اس نے بھی
بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آخر وہ کرائم رپورٹر ہے، اس کا تعلق ضرور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کرائم کرتے ہیں، اس کے لیے یوں کسی کو دھمکانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے سادگی سے کہہ دیا تو گوندل کی بات میرے ذہن میں لپک گئی۔ ویسے پہلے میں نے ایسا سوچا نہیں تھا۔ تو اب سوچ لو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو میں نے سنجیدگی سے اس نئے انداز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ ممکن تھا، سلیم فرانی اپنی خواصت کے باعث ایسا کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور اس پر کوئی حتمی رائے اس لیے قائم نہ کی کہ ہما کی طرف سے معاملہ صاف ہو جائے تو پھر میں اسے دیکھ لوں گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں اور حسن دفتر آ گئے تو خلاف معمول رپورٹنگ روم میں خاصی رونق تھی، جہاں شاید مجھے ہی محسوس ہو رہا۔ ماریا بہت چہک رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ہلکی ہلکی طنز آمیز گفتگو ہونے لگی تھی۔ میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ حسن نے بیون کو چائے لانے کا کہا اور کاغذ قلم نکال کر مصروف ہو گیا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف زارا تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے رسمی باتوں کے بعد پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہا، میں نے یوں ہی خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں آ رہی ہوں، اس نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ تو آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے بھی اسی شوخ انداز میں کہا تو اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر چند منٹ گزرے ہوں گے کہ زارا رپورٹنگ روم میں آن وارد ہوئی۔ اس کے ساتھ بڑے بے باک لباس میں ایک لڑکی تھی اور ایک بڑے ڈیل ڈول والا شخص، جس کے یوں اچانک آنے پر مجھے ہلکی سی حیرت تو ہوئی لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں ادھر سے گزر رہی تھی، میں نے پہلے پتہ کروایا کہ آپ آفس میں ہیں تو آپ کو فون کر دیا تاکہ تھوڑا سا آپ کو حیران کر دیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں مسکرا کر رہ گیا۔ اتنے میں بیون نے کرسیاں لگا دی تو وہ عین میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت اچھا کیا آپ ملنے آ گئی، ورنہ میں تو آپ کو فون کرنے والا تھا، میں نے اخلاقاً کہا۔ میری بڑی زبردست خواہش تھی، آپ سے ملنے کے لیے سوچ رہی تھی کہ کب ملاقات ہو۔ ایسے میں ہی اتنے دن نکل گئے۔ چلیں آج اتفاق سے آپ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ملنے کی زحمت کر لی۔ نہیں اتفاق سے نہیں، میں سوچ کر آئی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بڑی ادا سے بالوں کو جھٹک کر بولی۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے ایک طویل ملاقات ہو، ڈھیر ساری باتیں کروں میں آپ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو بڑی معصومیت کے ساتھ ٹپایا، جو صرف اداکاری تھی۔ اس لمحے میں نے ماریا کی جانب دیکھا جو سرخ ہوتے ہوئے چہرے اور شعلہ بار آنکھوں کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ پھر میں نے زارا کی طرف دیکھا جو کہہ رہی تھی، قدرت نے رات ہی ایک موقع دے دیا، ہمارا یونٹ شوٹنگ کے لیے آج جا رہا ہے، مری کے مضافات میں شوٹنگ ہے۔ ہم رات کی فلائٹ سے پنڈی جائیں گے، رات اسلام آباد ٹھہریں گے اور پھر صبح ہی صبح وہاں سے نکلیں گے۔ میں نے رات ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ آپ کی سیٹ بک ہے، آپ ڈنر میرے ساتھ لیں گے، پھر وہیں سے ایئرپورٹ نکل جائیں گے۔ یہ آپ نے یکدم میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ کر کہا، اسی لیے میں آئی ہوں، فون پر اس لیے نہیں کہا کہ اگر آپ بحث کریں گے تو میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکوں گی، خود آئی ہوں تاکہ اس نے شاید جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا کہ باقی بات اس نے آنکھوں سے کہہ دی تھی۔ زارا کی یکدم آفر پر میں کچھ ڈسٹرب سا ہو گیا۔ میں نے کچھ لمحے سوچنے کے لیے زارا سے کہا، اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ بتائیں کیا پئیں گی، کوئی فریش جوس یا کافی؟ کچھ بھی تو نہیں، میں اس وقت جلدی میں ہوں، اس نے ایک ادا سے کہا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ میری بجائے حسن نے کہا۔ نو تھینکس، اس نے حسن کی طرف دیکھ کر کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تو پھر میں آپ کا انتظار کروں گی۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ دیر بعد بتاؤں گا۔ ویسے آپ کا ٹور ہے کتنے دنوں کا؟ اوہ میں بتانا بھول گئی، بس ایک دن کا کام ہے میرا، ورنہ یونٹ تو ایک ماہ اور رہے گی۔ چلیں میں آپ کو تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہوں، میں نے کوئی حتمی فیصلہ دیے بغیر کہا۔ نہیں فون نہیں کرنا، بس آپ آ رہے ہیں، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں انتظار کروں گی۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر مڑ گئی۔ لاشعوری طور پر میری نظر ماریا پر پڑی، وہ شدید غصے کی حالت میں تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اب ضرور طنزیہ گفتگو کرے گی، اس کے لیے میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لیا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ چپ چاپ اٹھی اور رپورٹنگ روم سے نکل گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور وہ کچھ کہتی مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنا اس کے تیزی سے چلے جانے پر تھی۔ میرے ساتھ بیٹھا حسن ہنس دیا۔ شہزادی نے کچھ کہا نہیں جان جی؟ مجھے بھی حیرت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ زارا شاید ہما کی مخالفت کی وجہ سے ہی تم پر مہربان دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بولا، ہاں ہے تو ایسا ہی، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ چلے جاؤ، ایک دن تو ہے، دیکھیں
کیا کہتی ہے؟ پھر زارا جیسی خاتون کا ساتھ میں ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتا۔ وہ تمہیں خود آفر کرنے آئی ہے، حسن نے خوشگوار موڈ میں دوسروں کو سناتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا میرے سامنے پڑا فون بج اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف نہایت غصے میں ماریہ نے کہا، دیکھو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم گئے تو میں خود تمہیں بخشنے والی نہیں، تم صرف بکواس کر سکتی ہو اور کچھ نہیں۔ میں نے دھیرے سے نہایت سرد لہجے میں کہا، میں نے جو کہہ دیا وہ سن لیا ہے نا؟ اس نے مجھ سے بھی سرد لہجے میں کہا، ضروری نہیں کہ میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں، سمجھی؟ تم یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ غصے کی لہر نے میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خیریت کون تھی؟ حسن نے چونک کر پوچھا۔ ماریہ تھی، زارا کے ساتھ نہ جانے کا کہہ رہی تھی، میں نے دھیرے سے کہا۔ نہیں رہ سکی نا؟ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں بعد بولا، ویسے شجاع، تو مان نہ مان، کوئی معاملہ ہے ضرور تیرے اور ماریہ کے درمیان، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو اپنے دوست کو نہ بتائے۔ چھوڑ دے یار اس قصے کو، میں تنگ آ گیا ہوں اس عورت سے، میں نے انتہائی الجھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑ دیا، اور باقی رہی اس سے تنگ آنے کی بات تو اس کا بہت آسان سا علاج میرے پاس ہے، پھر کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ جب بھی کسی عورت یا کہیں کسی عورت کے ہونے کا امکان ہو، یہ تمہارے معاملے میں وہیں بھڑکتی ہے۔ تم ہر روز ایک نئی عورت کو یہاں بلوا لیا کرو، یہ تنگ آ جائے گی، کہنا چھوڑ دے گی یا اخبار چھوڑ جائے گی۔ میں جانی ہر روز یہاں عورت کو بلوا لیا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ویری سمپل۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، تاکہ یہ میرا سر پھاڑ دے۔ تنگ آ کر یہ کہتے ہوئے میں اپنا کہا نہ روک سکا، اس نے تمہارا سر کیا پھاڑنا ہے یار؟ ویسے اگر تم اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے جان جی، اس نے مخمور لہجے میں کہا، تو میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے شدید قسم کی نفرت ہے۔ میں نے لفظ چبا کر کہے تو حسن نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کئی لمحے وہ اسی حالت میں رہا، تب دھیرے سے بولا، معاملہ لمبا ہی نظر آتا ہے، خیر تم جاؤ یار، پکنک مناؤ۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس رات خنکی قدرے زیادہ تھی۔ میں نے زارا کے پورچ میں گاڑی کھڑی کی تو وہ میرے استقبال کو آن موجود ہوئی۔ ٹھیک وقت پر آئے ہیں آپ، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا کریں، عادت ہے، میں نے بھی شوخی سے کندھے اچکا کر کہا، تو وہ میرے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بولی، چاہے سفر ایک دن کا ہی سہی لیکن ہے تو آپ نے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے کہا، میرا بیگ پچھلی سیٹ پر پڑا ہے۔ اوہ تھینک گاڈ، چلیں آئیں۔ وہ مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس ڈرائنگ روم سے اس کی نفیس طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم ڈنر کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ بیٹھے۔ اس نے خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ پھر ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ڈنر ختم کر کے جب میں اٹھا تو وہ بولی، چائے ہم بیڈ روم میں پئیں گے؟ جیسے آپ کی مرضی میڈم، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں ہی بیڈ روم میں ایک جہازی سائز کے بیڈ پر جا بیٹھے۔ وہ میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی بیت گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے زارا بیڈ روم میں ہونے کے باوجود ذہنی طور پر وہاں نہ ہو۔ پھر وہ یکدم چونک کر گئی۔ شجاع جی ایک بات کہوں؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ بولیں، میں نے تجسس سے کہا، تو میری طرف دیکھ کر تیزی سے بولی، ایک تو آپ جناب ختم کر دیں، چلیں ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں یکدم ہی آپ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی، یوں جیسے بہت پرانی دوستی ہو، اور پھر میں نے آپ یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں آپ کی طرف یکدم اس لیے متوجہ ہوئی ہوں کہ آپ کے اور ہما کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس کے باعث۔ وہ چپ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں خاموش رہا تو وہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا ضرور ہے۔ خیر یہ انسانی فطرت ہے، اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے۔ دراصل میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ میں آپ کی طرف متوجہ کیوں ہوتی۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا کوئی حوالہ شوبز سے نہیں ہے۔ میں نے اس دن آپ کو پہلی بار دیکھا تھا جب آپ کے بارے میں خبر شائع ہوئی تھی۔ اس رات میں نے دور سے ہی آپ کو دیکھا تھا، اور پہلی ہی نظر میں۔ وہ جذبات کی رو میں بہتی چلی جا رہی تھی، پھر یکدم رک گئی، پھر ہنس کر بولی، آپ شاید توقع کر رہے ہیں کہ میں پہلی نظر میں غائل ہو گئی۔ او نو، غائل تو میں پہلے کی ہوں۔ پہلی ہی نظر میں آپ نے مجھے ماضی کی ان انتہا گہرائیوں میں لا پھینکا جنہیں میں یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ قصور آپ کا نہیں۔ آپ خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، وجیح ہیں، یہ صفات اپنی جگہ، لیکن میری زندگی میں ہلچل کیوں مچ گئی؟
वही वजह मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यकीनन आप भी जानना चाहेंगे, और इसी वजह से मुझे आपके करीब आने पर मजबूर कर दिया। इतना तजस्सुस तो ना फैलाओ, सीधे सीधे बात बताओ। मैंने हंसते हुए कहा तो उसने साइड टेबल पर उल्टी पड़ी तस्वीर वाला फ्रेम सीधा कर दिया। इस पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गया। वो तस्वीर मेरी नहीं थी, लेकिन कोई भी अजनबी इस तस्वीर को देखकर ये कह सकता था कि ये मेरी 8-10 साल पुरानी तस्वीर है, और जो कोई भी था मुझसे हद दर्जा मुशाहबत रखता था। मैंने कितने ही लम्हे इस हैरत में रहा, फिर मैंने सरसराते हुए कहा, हैरत अंगेज कौन है ये जो मुझसे इतनी मुशाहबत रखता है? है कोई? अब इस मुल्क में नहीं, बल्कि पता नहीं कि है भी या नहीं। आखिर बार सुना था कि वो लंदन सधार गया है। बहुत अरसा हुआ वो मुझसे मिला नहीं। फिर भी कौन है ये जिसकी यादों के सहारे मैं जी रही हूँ, जिसका मुझे आज भी इंतज़ार है और शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ है ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कितनी ही देर तक वो गुमसुम सी रही, फिर अचानक हंसते हुए बोली, आप घबराइएगा मत, मैं आप पर कतन आशिक नहीं होने वाली, और मैं भी आशिक होने वाला नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने आपके बारे में जो सुना है वो यही है। इसका मतलब है तुम बाकायदा तफ्तीश करवाती रही हो? बिल्कुल, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा मन बेगल था। मुझे पता चला था कि आप मैडम नीलम के यहाँ पार्टी में गए थे। मैंने इनसे ही पूछा था, और फिर मज़ीद उन्होंने आपके बारे में। खैर छोड़ें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोस्त बन जाएं। दोस्त हूँ तो तुम्हारे पास, तुम्हारे बेड पर बैठा हूँ। एक दरख्वास्त और के हमारे दरमियान हमारा प्रोफेशन नहीं आएगा। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगी कि आप मुझे प्रोजेक्ट करें, मेरे बारे में ख़बर लगाएं या मेरा कोई बयान या तस्वीर छापें। मैं इस दोस्ती को बिल्कुल अलग, सब से छुपा कर रखना चाहती हूँ। ओके यार, तकरीर बंद करो, मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दी। वो तुम्हारी चाय नहीं आई? मुझे अचानक याद आया। ओह, मैं भूल गई, मैंने कहा था मैं खुद बनाऊंगी। मैं अभी बना के लाई। वो ये कहकर जल्दी से उठ गई, और मैं इस तस्वीर को गौर से देखने लगा जिससे मुशाहबत के बायस ज़ारा मेरे करीब हुई थी। क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं है? मैंने अपने आप से सवाल करते हुए तस्वीर को देखा। पहली नज़र में वाकई वो मेरी पुरानी तस्वीर लगती थी, लेकिन गौर करने पर मालूम हुआ कि महज बालों के अंदाज, मूँछों के स्टाइल और आँखों की मुशाहबत है। बाकी वो मुझसे मुख्तलिफ था। शायद वो अपने महबूब का ज़रा सा अक्स पाकर ही मचल गई थी। मैं कितनी ही देर तक इसके बारे में सोचता रहा, पता नहीं क्यों मैंने यहाँ आकर थोड़ा सुकून महसूस किया था। फिर चाय पीने के कुछ ही देर बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट पर सेफ्टी बेल्ट खोलने के बाद वो ज़रा सा घूम कर बैठ गई। इससे ज़ाहिर था कि वो मुझसे बातें करना चाह रही थी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए, तब फिर वो बोली, आप कहीं ये तो ख्याल नहीं कर रहे कि मेरे साथ आकर कोई गलती की है? तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए कि हम शोबिस के लोग अपनी शोहरत में कुछ अच्छे नहीं होते ना। इसने खोए हुए अंदाज में कहा, जैसी भी हो, तुमने कहा और मैंने मान लिया। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग बातें बनाएंगे तो बनाने दें, हमारा क्या लेते हैं? मैंने लापरवाही से कहा। वो भी ऐसा ही कहता था। वो फिर से माजी में खोई, फिर बाज़गश्त की सी आवाज़ के साथ कहा, इतनी प्यारी बातें करता था, इतना मासूम, बस यार वो मेरी किस्मत में नहीं था, और शायद मैं ही इस काबिल नहीं थी। तुम इसके बारे में बताओ तो सही, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, आपको बताना ही होगा। अब तो मैं इसकी बातें आप ही से करके अपना मन हल्का करने की कोशिश कर सकती हूँ। वो इसी तरह खोए हुए लहजे में बोली। फिर चंद लम्हे चुप रहने के बाद कहने लगी, कोई वक़्त था, हम कोठे वालियाँ गाने बजाने के अलावा मर्दों को लुभाने की तालीम ही हासिल करती थी, और यही हमारे लिए काफ़ी समझा जाता था। फिर वक़्त और हालात बदलते चले गए। मेरी माँ कोठे से उठकर लामाकवाल टाउन आ गई, लेकिन बाकायदा अपने अड्डे पर जाती रही। मुझे डांस की तालीम तो मिली, मगर मैं स्कूल से निकली तो कॉलेज तक जा पहुंची। मेरी माँ का ख्याल था कि इस तरह वो मेरे दाम ज़्यादा खड़े कर सकती है। सफ़दर मुझे कॉलेज में ही मिला था। वो झंग साइड के किसी गांव का था। ये कहकर वो खामोश हो गई, जैसे अंदर ही अंदर किसी उबलते हुए लावे को रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं इसके चेहरे को देखता रहा, और वो खोए खोए से लहजे में बोली, फिर यूं हुआ कि उसे मेरी असलियत का पता चल गया। वो मेरे साथ मुखलिस था, उसे सिर्फ मुझसे गरज थी। वो मेरी ज़िंदगी के सुनहरे दिन थे। मैं सफदर के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन मेरी माँ मुझे फिल्म हीरोइन बनाने की ठान चुकी थी। मैं इन दोनों कॉलेज में ही थी कि सफदर गुम हो गया। मैंने पागलों की तरह उसे तलाश किया, लेकिन वो मुझे ना मिल सका। वो अपने गांव भी नहीं रहा था।
بس یہی پتہ چلا کہ وہ مزید پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ لندن چلا گیا ہے؟ ایک دوست کو میں نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مجبور کیا تو وہ اس کے آبائی گاؤں گیا تاکہ اس کے والدین سے صحیح معلومات لے آئے۔ وہ وہاں سے ایک خط لایا جو صفدر نے لندن سے اپنے والدین کو لکھا تھا۔ اس پر ایڈریس تو ہوگا اس کے لندن کا۔